روح کو سکون اس وقت ملتا ہے جب دل کا غبار چھٹ جاتا ہے، اور دل کا غبار اس صورت میں چھٹتا ہے جب تم اللہ سے لو لگاتے ہو۔ نا امید ہرگز مت ہو، کیونکہ خدا امید کو سب سے زیادہ مایوسی کے لمحہ میں بیچتا ہے۔ یہ مت بھولو کہ زیادہ بارش زیادہ سیاہ بادلوں میں ہوئی ہوتی ہے۔ اصل دوست وہ ہے جو تمہارا ہاتھ اس وقت تھامے جب تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، تم کنگال ہو۔ جو کوئی انسان ایک اچھا اور وفادار دوست رکھتا ہے تو اسے آئینے کی ضرورت نہیں، اور وہ دل جو عشق کے بغیر ہے، وہ خواہ بادشاہ بھی ہے تو ریشمی کفن کی مانند ہے۔ شہوت والا نفس روح کا نور نہیں رکھتا، شہوت والا نفس اللہ سے بیرا اور اندھا ہے۔ اس پوری زمین پر سب سے خوبصورت جگہ تمہارا دل کا مرکز ہے، یہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ وہ درخت جو یار بہار کا ساتھی بنا سر سے پیر تک سرسبز ہو گیا، خزاں کے موسم میں جب اس نے نامناسب ساتھی دیکھا تو فوراً اپنا سر لحاف میں چھپا لیا۔ مرشد کی صحبت بہت کام کی چیز ہے، مگر اس کے آداب سیکھ لے، اس کی شان میں شک اور بدگمانی نہ کر۔ حدیث میں ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جس طرح آئینہ عیب دکھا دیتا ہے اور اس کو مشہور نہیں کرتا پھرتا، اس طرح ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ غلط خوراک کھانے سے انسانی جسم میں امراض پیدا ہو جاتے ہیں، لیکن جب مادی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے تو انسان انوار الہی کا محل بن جاتا ہے۔ اپنی عقل اور دل کو مادی اشیاء کی محبت سے پاک کر لیں تو نظام ہضم کے بغیر تازہ غذا میسر آ جاتی ہے، جیسے حضرت مریم کو ملا کرتی تھی۔ اس لیے مزاج بدلنا شرط ہے۔ اس دنیا کا لالچ تیرے لیے پردہ بن گیا ہے اور یقین کو تجھ سے پوشیدہ کر دیا ہے۔ لالچ حق کو باطل کر کے دکھاتا ہے۔ سچے لوگوں کی طرح تو لالچی سے بیزار ہو جا تاکہ اس درگاہ تک پہنچ سکے۔ پاؤں کے انگوٹھے پر بال آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ جائیے تم بوڑھے ہونے والے ہو۔ میری جان میں علم کا ایک قطرہ ہے، اسے خواہشات اور مٹی والے جسم کی آلائشوں سے پاک کر دے۔ وہ قطرہ جو ہوا میں اڑ گیا یا بہہ گیا، تیری قدرت کے خزانے سے کب بھاگ سکتا ہے؟ جتنی باتیں اب تک ہم نے کی ہیں، خدا کی عنایتوں کے بغیر ہیچ ہیں۔ خدا اور اس کے مخصوص بندوں کی عنایتوں کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔